بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ احسن الوظائف کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام حضرات کو اپنے اس چینل کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج آپ حضرات کے ساتھ جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، جو آپ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں، جو ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، وہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ۔ ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے جو آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلے سن لیں کہ یہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہیوں میں سے ایک تھے، اور ممبر کے پاس ہوتے تھے ہمیشہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ممبر کے پاس یہ صحابی رسول حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے۔ یہ روایت کرتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ممبر پر چڑھے تو اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور فرمایا، اس امت میں نبی کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہیں اور دوسرے عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ ناظرین، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے خود فیصلہ فرما دیا کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر مقام اور سب سے بہتر انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بہترین اور فضیلت والے انسان جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جہاں پسند کرتا ہے خیر یعنی بہتری رکھ دیتا ہے، یعنی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہو، جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہتری رکھ دیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں بہتری رکھ دیتے ہیں اور خیر رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، اس روایت میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقام بیان کر رہے ہیں، اور یہ دونوں تمام صحابہ سے افضل ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 2، خطبے میں حمد و ثنا پڑھنا سنت ہے، یعنی جب انسان کو خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ نمبر 3، کوئی بھی خطبہ پڑھے اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ یہ 3 باتیں جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس روایت سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور ایک جو فیصلہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی میں نے آپ حضرات کو سمجھا دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فیصلہ فرما دیا کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین، اس کو روایت کرنے والی کتاب جو ہے زوائد المسند لعبد اللہ ابن احمد، صفحہ نمبر 106 ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ تمام حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ بھی آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کے بٹن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ جب بھی ہم اس طرح کی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور کومنٹس باکس کے اندر اپنی آرات سے ضرور ہمیں آگاہ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ ہے۔ ہمارے اس چینل کے اوپر وظائف بھی بیان کیے جاتے ہیں اور مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور روزانہ کی بیسس کے اوپر ایک حدیث بھی صبح کے وقت اپلوڈ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔